اسحاق بن ابراہیم حنظلی نے بیان کیا، کہا میں نے عبداللہ کے اصحاب یعنی شاگردوں میں سے ایک سے سنا، کہا ابن مبارک نے فرمایا بقیہ اچھا آدمی ہے، اگر یہ نہ ہوتا کہ وہ ناموں کو کنیتوں سے بدل دیتا ہے اور کنیتوں کو ناموں سے۔ وہ ایک زمانے تک ہمیں ابو سعید وحازی سے روایتیں سناتا رہا، ہم نے اچھی طرح غور کیا تو وہ عبد القدوس نکلا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 81۔ عبد الرزاق کہتے ہیں میں نے ابن مبارک کو ایسا کرتے نہیں دیکھا کہ وہ کھل کر اپنی یہ بات یعنی رائے کہہ دیں کہ فلاں جھوٹا ہے، سوائے عبد القدوس کے میں نے انہیں خود یہ کہتے سنا کہ وہ جھوٹا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 82۔ عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی نے مجھ سے بیان کیا، کہا میں نے ابو نعیم سے سنا اور انہوں نے معلّہ بن عرفان کا ذکر کیا اور کہا اس نے کہا ہم سے ابو وائل نے بیان کیا، کہا صفین میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے نکلے تو ابو نعیم نے کہا ان کے بارے میں تمہاری رائے ہے کہ وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 83۔ عفان بن مسلم سے روایت ہے، کہا ہم اسماعیل بن علیہ کے ہاں تھے تو ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی سے روایت بیان کی، میں نے کہا وہ مضبوط یعنی ثقہ کا ہم پلہ نہیں، تو اس آدمی نے کہا تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ اسماعیل کہنے لگے انہوں نے اس کی غیبت نہیں کی بلکہ حکم یعنی فیصلہ بیان کیا ہے، وہ ثبت نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 84۔ بشر بن عمر نے ہم سے بیان کیا، کہا میں نے امام مالک بن انس سے محمد بن عبد الرحمن کے بارے میں پوچھا جو سعید بن مسیب سے حدیث روایت کرتا ہے، تو انہوں نے کہا وہ ثقہ نہیں۔ میں نے مالک بن انس سے ابو حویرث کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا وہ ثقہ نہیں۔ پھر میں نے ان سے اس شعبہ کے بارے میں سوال کیا جس سے ابن ابی ذئب روایت کرتے ہیں، تو فرمایا وہ ثقہ نہیں۔ میں نے ان سے صالح مولا توأمہ کے بارے میں سوال کیا تو کہا ثقہ نہیں۔ میں نے ان سے حرام بن عثمان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ثقہ نہیں۔ میں نے امام مالک سے ان پانچوں کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا یہ سب حدیث کے بیان کرنے میں ثقہ نہیں۔ میں نے ان سے ایک اور شخص کے بارے میں پوچھا جس کا اب میں نام بھول گیا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تم نے میری کتابوں میں اس کا نام دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا اگر ثقہ ہوتا تو تم اس کا ذکر میری کتابوں میں دیکھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 85۔ ہم سے حجاج نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے شرحبیل بن سعد کے حوالے سے حدیث بیان کی اور وہ متہن تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 86۔ ابو اسحاق طالقانی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک سے سنا، کہہ رہے تھے ایک وقت تھا اگر مجھے اختیار دیا جاتا کہ جنت میں داخل ہوں یا عبداللہ بن محرر سے ملوں تو میں اس کا انتخاب کرتا کہ پہلے میں اس سے مل لوں پھر جنت میں جاؤں گا۔ پھر جب میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کے مقابلے میں ایک مینگنی بھی مجھے زیادہ محبوب تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 87۔ ولید بن صالح نے بیان کیا، کہا عبید اللہ بن عمرو نے کہا زید یعنی ابن ابی انیسہ نے کہا میرے بھائی یحییٰ بن انیسہ سے روایت نہ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 88۔ عبداللہ بن جعفر رقی نے عبید اللہ بن عمرو کے حوالے سے بیان کیا، کہا یحییٰ بن ابی انیسہ جھوٹا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 89۔ حماد بن زید سے روایت ہے، کہا ایوب سختیانی کے سامنے فرقت کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا فرقت حدیث کی مہارت رکھنے والا نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 90۔ مجھ سے عبد الرحمن بن بشر عبدی نے بیان کیا، کہا میں نے یحییٰ بن سعید قطان سے سنا جب ان کے سامنے محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر لیثی کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے اسے انتہائی ضعیف قرار دیا۔ امام یحییٰ سے کہا گیا کیا یہ یعقوب بن عطا سے بھی زیادہ ضعیف ہے؟ کہا ہاں۔ پھر کہا میں نہیں سمجھتا
کہ کوئی ایک انسان بھی محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت کر سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 91۔ بشر بن حکم نے بیان کیا، کہا میں نے یحییٰ بن سعید قطان سے سنا، انہوں نے حکیم بن جبیر اور عبد الاعلی کو ضعیف قرار دیا، اور اسی طرح یحییٰ نے موسیٰ بن دینار کو بھی ضعیف قرار دیا اور کہا اس کی بیان کردہ حدیث ہوا جیسی ہے، اور موسیٰ بن دہقان اور عیسیٰ بن ابی عیسیٰ مدنی کو بھی ضعیف قرار دیا۔ کہا اور میں نے حسن بن عیسیٰ سے سنا، کہہ رہے تھے مجھ سے ابن مبارک نے فرمایا تم جب جریر کے پاس پہنچو تو 3 راویوں کی احادیث کے سوا اس کا سارا علم لکھ لینا، عبیدہ بن معتب، سری بن اسماعیل اور محمد بن سالم کی احادیث اس سے نہ لکھنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 92۔